السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین، یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج ہم جو بدلتی ہوئی اور ڈیولپنگ سچویشن ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس حوالے سے دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ان کی روشنی میں آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پہلا تو آج خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، ان کا ایک اہم بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو لگتا یوں ہے کہ اس وقت اس خطے پر جو ہے وہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ دوسرا ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری جو ہے اس کو بریک کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ وہ اپنا ایک کیس بنا رہے ہیں ٹو اسٹرائک اگینسٹ پاکستان۔ اس حوالے سے پچھلے چند دنوں سے وہ بہت ایک بڑی تعداد میں جو سفارتکار ہیں دلی میں، ان کو دفتر خارجہ بلا چکے ہیں، ان کو بریف کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم ہے بھارت کے نریندر مودی، وہ بھی مختلف جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، اور اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان تمام جو یہ بین الاقوامی جتنے بھی جو اہم سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا کیس ان کے سامنے پریزنٹ کیا جائے، تاکہ اگر کل کو وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں، مس ایڈوینچر کرتے ہیں، تو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہو، اور پبلک اوپینین بھی انٹرنیشنل ان کے ساتھ ہو۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے۔ اب یہ جو دو جو ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ دونوں ایک ہی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ معاملات سیریس ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ بھارت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب دوسری طرف ظاہر بات ہے پاکستان بالکل واضح کر چکا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہماری تیاری بھی بالکل مکمل ہے۔ جس طرح کا بھی مس ایڈوینچر بھارت نے کیا، چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، زمینی ہو یا فضائی ہو، اس کو اسی طریقے سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایشو یہ ہے کہ اگر جب اس طرح کی ایک کانفلکٹ سچویشن بن جاتی ہے تو جو اسکلیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے لیے کوئی بھی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ معاملات اسکلیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے کے جو عزائم ہیں، ایک دوسرے کے جو پلانز ہیں وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتے، اور اس میں غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بار بار پاکستان بھی اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھارت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو کل کو آپ کو پچھتانا پڑے۔ بہرحال اب اس تمام کانٹیکسٹ میں اس وقت پاکستان میں ڈومیسٹکلی جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارے سیاسی اختلافات تھے، جو ایک بڑا ہی ایک ٹینشن کا ماحول بنا ہوا تھا، وہ کم ہو گیا ہے۔ آج بھی سینٹ میں تقاریر ہوئیں، اور لوگوں نے تمام تر جن لوگوں نے تقریر کی انہوں نے یہی بھارت کی مذمت کی اور یہی کہا کہ پاکستان ہر حوالے سے تیار ہے۔ سو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج تین اہم لوگوں نے ایک اور بات کی جو آج ہم پروگرام میں اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ پہلے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے عمر ایوب، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ایسے موقع پر گورنمنٹ کو جو ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے۔ اس کے بعد سینیٹر علی ظفر نے بھی سینٹ میں یہی بات کی، اور پھر ویری امپورٹنٹلی سینیٹر فیصل واڈا نے بھی یہ کہا کہ ایسے موقع پہ اگر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے تو اس سے جو ہماری ایک یکجہتی ہے اس کا ایک ڈسپلے ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کتنا ضروری ہے اور کیا یہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں آج 3 مہمان جوائن کریں گے، میں تعارف کراتا ہوں، ایک مہمان ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے، اور آج اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ ہماری پہلی مہمان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور کوثر کاظمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور شاہد خٹک صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کوثر کاظمی صاحب، اگر بات میں آپ سے شروع کروں، اب صورتحال جس طرح میں بیان کر رہا تھا کہ بالکل واضح ہے، اور لگتا یوں ہے کہ بھارت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا قدم اٹھائے گا جس سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ میں اس کا جو ہمارے پاس جو آپشن ہے اس پہ تو میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ہم یہ سیٹل کر لیں، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایسے موقع پہ اگر تمام تر سیاسی جماعتیں یکجا ہو جائیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ بیان بازی کریں بلکہ باقاعدہ ایک جگہ پر آ کر بیٹھیں اور ایک آواز بن کر جو ہے وہ یہ پیغام دیں کہ اگر کوئی بھی بھارت کی طرف سے مس ایڈوینچر ہوتا ہے تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں۔
اس حوالے سے آپ کے خیال میں یہ اچھا آئیڈیا ہے اور پریکٹیکل آئیڈیا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے اور تمام سیاسی جو لیڈران ہیں، رہنما ہیں، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ فہد صاحب، ایک تو قوم جو ہے وہ خراج تحسین کے قابل ہے، ہماری پاکستان، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے جو سیاستدان ہیں، جنہوں نے بھارت کے ایک جھوٹے اور فالس فلیگ آپریشن کے بیانیوں کو زمین بوس کیا، پوری دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کر دیا کہ آر ایس ایس کے گنڈے، حکومت جو مودی کی ہے وہ ہو یا بی جے پی ہو، اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بے گناہ شہریوں کے قتل میں اپنے ہاتھ رنگتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ باقی دنیا نے ہمارا موقف تسلیم کیا۔ بھارت تمام مہذب معاشروں کے اندر، تمام بڑے ممالک کے اندر بھی بے نقاب ہو چکا، چاہے وہ 2023 کے اندر ہردیپ سنگھ کا قتل ہو کینیڈا میں، یا امریکہ کے اندر گروپتونت سنگھ پنو جو ہیں، جو سکھ رہنما ہیں، ان کے قتل کی سازش ہو۔ امریکن اداروں نے، کینیڈین اداروں نے ان سازشوں کو پکڑا اور خبردار کیا بھارت کو کہ ہمارے جو شہریوں کے قتل میں آپ کی خفیہ ایجنسیز انوالو ہیں، ٹھیک، ان کو روکیں۔ وہاں پہ ہاں، دھرم بھارت کی میں طرف سے جو موقف تھا کوثر وہ صاحب سامنے۔ میں اس تمام معاملات میں نے ذرا ڈیٹیل سے بات کرنی ہے، لیکن پہلے میں صرف اسٹیبلش کر دوں کہ یہ جو ہمارا ڈومیسٹکلی آپ کے خیال میں، کیونکہ رولنگ پارٹی ہے، گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے، انیشیٹو آپ نے لینا ہے، اچھی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول اپوزیشن کو ایک جگہ بٹھایا جائے؟ دیکھیں بالکل، میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسی جماعت ہوگی جو اپنے کسی سیاسی قائد کو پاکستان کے اوپر اس سے مبرہ رکھے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بڑی نازک سچویشن ہے ملک کے اوپر کہ ایک ازلی دشمن جو ہے وہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک جماعت کی طرف سے مسلسل اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، بھائی عمران خان کو نکال دیں تو وہی یہ مسئلہ حل کرے گا۔ باقی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو ہماری اصلی قیادت ہے، شاید ان کے بس میں یہ بات نہیں۔ این اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں جب انڈین میڈیا آپ پہ لفظی گولہ لیکن باری کر کوثر رہا صاحب، ہے، ان کا تو پوائنٹ ایسی اس طریقے سے تو ویلڈ ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی اس جو ہمارا ایک قومی آواز اس ٹائم بنی ہوئی ہے اس میں اپنی آواز ملا دیں تو اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ اس سے جو ہم ایک یونٹی شو کرنا چاہ رہے ہیں، ایک طریقے سے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مزید مستحکم ہی ہوگا۔ اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ نہیں، ماضی آپ کو گواہی دیتے ہیں نا اگلے آنے والے عمل کی، تو ماضی کو کسی صورت فراموش نہیں کرنا چاہیے فہد صاحب۔ جب بھی قومی سلامتی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ان کو پاکستانیت کے اوپر عمرانیت کیوں نظر آتی ہے؟ بالکل نظر آتی ہے۔ آپ ان کے جتنے بھی رہنما ہیں، عمر ایوب کو لینے یا باقی جو افراد ہیں، وہ بجائے اس کے کہ یکجہتی کی بات کریں، ان کو ابھی تک اپنا ایک وہ لیڈر جو ایک مصدقہ چوری کے کیس میں اندر ہے، آپ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حالات جیسے بھی ہوں، اب جیل کے اندر جو ایک بندہ سزا کاٹ رہا ہے بطور جماعت، اگر وہ محب وطن ہے تو جیل کے اندر سے اگر 10:32 پہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پر ایک ٹویٹ آتا ہے، تو ابھی تک یہ پہلگام کے حوالے سے جو فال فلیگ آپریشن تھا، ابھی تک عمران خان کا کوئی ٹویٹ نہیں آتا۔ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں بھائی ہماری ملاقات نہیں ہوتی اس لیے خان صاحب کا بیان نہیں آ رہا۔ وہ تو ایک آٹو معاملہ ہے ان کے کہنے کے چلیں، بغیر بھی کئی چیزیں ٹویٹ اوکے، ہوتی رہتی اس ہیں۔ کو میں تو ایسی صورتحال کے ہاں، اندر ہماری اس کو کوشش ہے کہ ہم آج سب کو پولیٹیسائز بچائیں۔ نہیں کرتے کیونکہ ماحول میرے خیال میں ایک اچھا بنا ہوا ہے۔ شیلا صاحبہ، ابھی جس طرح کوثر صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے لیڈر کا خیال زیادہ آتا ہے، پاکستان کا کم آتا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت جو مطالبہ ہے اپوزیشن کا کہ اگر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے اور اس میں تمام لوگ آ کے اور ایک اظہار یکجہتی کریں، ہماری یعنی کہ ایک نیشنل جو ہمارا اس ٹائم ایک ریزالو ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالیں، تو یہ ایک اچھی تجویز ہے اپوزیشن کی، ہونا چاہیے۔ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن آج سینٹ کے اجلاس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جتنی پارٹیز پارلیمنٹ میں موجود تھیں سینٹ میں، ان سب نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کیونکہ کل میں دیہی سندھ میں تھی تو میں اتنی ٹی وی سے قریب نہیں تھی، راستے میں تھی، کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ ہماری پارٹی بھی قوم کے ساتھ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک پیج پر ہے، کیونکہ میں ایک بات کو اصول سمجھتی ہوں کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست
اپنے ملک کے لیے ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد آئین پاکستان. اور ظاہر ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے ہماری جان بھی 100 بار قربان ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ہاں شہداء کے والدین جو ہیں یہ دیکھے بغیر کہ ملک میں کس کی حکومت ہے، کس کی نہیں، اپنا فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے بچے شہادت کے رتبوں تک جاتے ہیں. تو ان کے پیچھے بھی قوم کی سپورٹ ہوتی ہے نا. تو ایسا نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے قوم نے اس وقت سوشل میڈیا پہ اور جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا پہ اور سب نے سب سپورٹ کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں کریں، اس ملک ہی کی وجہ سے ہم سب ہیں. آج آپ کے ساتھ اس پروگرام میں بیٹھی ہوئی ایک مڈل کلاس خاتون جس نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا، جس کے والد ایک سرکاری ملازم تھے، آپ کے سامنے ایوان میں بیٹھی ہے اور 15 سال سے اس میں شیلا صاحبہ جو تو یہ اس ملک کی دین ہے نا، یہ اس ملک کی دین ہے. بالکل ہے، لیکن اس وقت جو دیکھیں، جو کم از کم مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اگر تو بھارت کی طرف سے کوئی جارحیت ہوتی ہے تو ہماری تو پوری تیاری ہے، ہمیں پورا اعتماد ہے اپنی آرمڈ فورسز پہ. اور اگر کسی کو شک ہے جو 2019 کا واقعہ یاد کر لیں کہ کیا ہوا تھا، اور میرے خیال میں انڈیا کو بھی وہ یاد رکھنا چاہیے. تو جو کچھ ہونا ہے وہ تو آلریڈی پلاننگ ہو چکی ہے. پولیٹیکلی اس ٹائم ظاہر بات ہے جتنی زیادہ ایک یونائٹڈ آواز ہوگی اتنا زیادہ قوم کا مورال بڑھتا ہے. اور یہ تو نہیں کہ اگر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے تو اس سے جو ہماری ملٹری پلاننگ ہے اس میں کوئی فرق پڑے گا، صرف مورال میں فرق پڑتا ہے. لیکن آپ جس طرح بات کر رہی ہیں اور میرے خیال میں وہ بات درست ہے کہ مورال اس ٹائم پاکستان میں بڑا ہائی ہے. بلکہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، مجھے کل کو کوئی شخص کہہ رہا تھا انہوں نے کہا اصل میں انڈیا کو یہ بھی پرابلم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ان کو سیریسلی نہیں لے رہے. یہاں پہ میمز بن رہی ہیں، یہاں پہ شغل میلہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں شاید وہ اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ ہمیں سیریسلی نہیں لے رہے. تو یہ بھی مورال تو ادھر پہنچا ہوا ہے ہمارا. دیکھیں، میں اس میں ایک بات کہوں گی، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بھارت ہمیشہ جاہرے رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ ڈیفنس کیا اور منہ توڑ جواب دیا. اب جب ہم ابھی نندن والے واقعے کی ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کا فائٹر پائلٹ تھا، اور ظاہر ہے فوج ادھر دیر سے پہنچی، لیکن میرے ایک بزرگ کشمیری شہری نے اس کو قابو کر لیا اور اس کو گھسا مار کے اس پہ ناک توڑ دی. تو یہ تو اب ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور ٹھیک ہے ہم نے اس کو اچھی چائے پلا دی. لیکن دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ملک جس سینیریو میں بنا ہے اس میں ہمیشہ حب الوطنی رہے گی. کوثر صاحب، یہ ابھی جو بات کر رہی تھی شیلا صاحبہ، اب جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، نیوکلیئر پروگرام اس وقت شروع ہوا تھا، اور وہ کس طریقے سے شروع کیا تھا، کیا اس کے پیچھے جو جستجو تھی، وہ اب کسی کے سامنے ڈھکی چھپی بات نہیں. اس زمانے میں بھی بڑے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہمیں دیکھیں ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے اور اب ہم نیوکلیئر پروگرام بنا رہے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فیمس وہ ورڈز ہیں کہ وی ول ایٹ گراس اف وی ہیو ٹو، اگر ہم نے نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ بنانا ہے. اس کے بعد جو مرضی گورنمنٹ آئی پاکستان میں، جب پالیسی نہیں بھول سکتے، معاف کیجئے گا، ہم وہ بھی نہیں بھول سکتے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، اور انہوں نے اپنے طور پر انٹرنیشنل سازش کر کے بنایا، لیکن ہم ایٹمک پاور بن گئے تھے. لیکن میں جو نقطہ سامنے رکھ رہا تھا آپ کے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی اور کہ جب کسی اتفاق رائے ہو جائے کوثر کاظمی صاحب، اور یہ نیوکلیئر پروگرام پہ ہوئی، دیکھیں کہاں مڈ 70s اور کہاں جا کے الٹیمیٹلی ہم نے جب وہ 1998 میں کیے جو ٹیسٹنگ تھی، جو مرضی گورنمنٹ آئی، یہ ایک تسلسل رہا، اور اس تسلسل کے نتیجے میں آج اس کی ویلیو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آج اگر ہمارے پاس یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس نہ ہوتا کوثر صاحب، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کیا حالات ہوتے. سو کنٹینیوٹی اینڈ کنسنسس آن سم فنڈامنٹلز بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں، ابھی ہم سارے یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے بھارت کی طرف سے جتنی بھی دھمکیاں آئیں جنگ کے حوالے سے، ہم نے ان کو سنجیدہ نہیں لیا. میں بھی اس وقت لاہور میں موجود ہوں، یقیناً آپ بھی وہاں پہ ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ لیں، لاہوری ماشاءاللہ کھابے کھا رہے ہیں، PSL چل رہا ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں کسی صورت بھی بھارت کی طرف سے ان کی لیڈر ببکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. تو خراج تحسین پیش کریں نا اپنے سائنٹسٹ کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، میاں نواز شریف کو، اور ان تمام ادوار کو جنہوں نے
اس معاملے میں اس کو مزید تقویت دی، ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں، تو خراج تحسین ان سب کو پیش کیا جانا چاہیے. لیکن اس میں کچھ ایسے حاکم گزرے ہیں فہد صاحب جنہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اگر بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں تو ہمیں ان ایٹمی اثاثوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب تو شاید پاکستان میں کوئی بھی نہ ہو ایسا شخص جو یہ کہتا ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں. میں شاہد خٹک صاحب کو بھی ماضی قریب میں کہا گیا یہ. میں شاہد خٹک صاحب کو بھی خوش آمدید کہہ دوں. شاہد خٹک صاحب کو بھی خوش آمدید کہہ دیں پروگرام میں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. جی شاہد صاحب ویلکم. ہم بات ابھی کر رہے تھے یہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے اور اس میں جو ہے وہ آج کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے اس کی وجہ سے انڈیا کو 100 بار سوچنا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے. اور یہ ہماری بڑی یعنی آپ سوچیں کہ شہلا صاحبہ جو بات کریں تھی، پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس میں یہ نیوکلیئر پروگرام شروع ہوا، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا، ان کو جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس دیا گیا، ضیاء الحق کی رجیم آئی، وہ 10 سال انہوں نے کیا، پھر کتنی گورنمنٹس آئیں، لیکن ایک چیز جو مسلسل چلتی رہی وہ یہ چیز تھی. تو میں اس کو شاہد صاحب یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہماری سیاسی لیڈرشپ جتنا بھی ان کا اختلاف رائے ہو، جو چند ایک نیشنل انٹرسٹ کے پوائنٹس ہیں اس پہ اگر وہ جڑ جائیں تو وی کین ڈو ونڈرز. اور یہ نیوکلیئر پروگرام اس کی اگزامپل ہے شاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یا جو ہمارا ایٹمی اثاثہ ہے اس کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ محفوظ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ جرت بھی نہ دے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے. بنیادی طور پہ جو تحریک انصاف یا ہمارا جو ہم پچھلے 2.5-3-4 سالوں سے جو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام ادارے جب اپنے آئینی حدود میں کام کریں گے، جب ہر سیاستدان سیاست کرے گا، فوجی جو ہے وہ بارڈر سنبھالے گا، اسی طرح ہر ادارہ جس کا جو کام ہے وہ عدلیہ اپنا کام کریں، جب ادارے حد سے تجاوز نہ کرے، ایک دوسرے میں انٹرفیئر نہ کرے، تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں یا ایسے مواقع آتے ہیں. لیکن قوموں کے اوپر ہر وقت نہ امتحان آتا ہے نہ مشکل وقت آتا ہے. لیکن شاہد صاحب آج کے دن تو ہم بالکل آپ کی جماعت بھی آج شہلا صاحبہ کی جماعت سے اور کوثر کاظمی صاحب کی جماعت کی آواز میں آواز ملا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. اس ایک ایشو پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ بھارت سے جو ہمیں خطرہ آ رہا ہے اس پہ ہم سب ایک ہیں، چاہے ہم تحریک انصاف میں ہوں، پی ٹی آئی میں ہوں، پی ایم ایل این میں ہوں، کسی بھی جماعت میں ہوں، اس سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور ہم ایک ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، یہاں بھی ہم نے رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ان کی لیڈرشپ کے پھر بھی اثاثے ملک سے باہر ہے، کسی کے لندن میں فلیٹ ہے، کسی کے دبئی میں. ہمارے تو کہیں نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. تو اگر دفاع کی بات آئے گی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت تحریک انصاف کے کارکن، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہم اس معاملے کے اوپر کوئی تقسیم پیدا کریں. لیکن آپ کو اگر پلوامہ کا انسیڈنٹ یاد ہو، جب انڈیا نے بالا کوٹ کے مقام کے اوپر ہمارے 4 بلاسٹ گرائے ودن 24 آور، جو ہماری گورنمنٹ یا اس ٹائم کے افواج پاکستان ایئر فورس نے جو ان کو جواب دیا، ہم جہاز گرائے، جو ان کا ایک پائلٹ ہم نے گرفتار کیا. لیکن اس وقت بھی اگر آپ اسپیکر ایاز صادق کی تصویر اٹھا کے دیکھ لے اسمبلی کے فلور کے اوپر، تو پھر آپ کو یہ مجھے کم از کم یا میرے کارکنان سے آپ کا یہ گلہ نہیں بنے گا کہ آپ اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے. عظیم بریک کا وقت ہو رہا ہے، گفتگو ہماری جاری ہے. ویل کم بیک آفٹر دس بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. میں آج کوشش کر رہا تھا کہ سیاسی جو ڈفرنسز ہیں وہ سامنے نہ آئیں، لیکن میرے خیال میں وہ کچھ بات اب اس طرف چل پڑی. آپ کوثر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں فہد بھائی، آپ نے بالکل پروگرام کا جس طریقے سے آغاز کیا، آپ کی خواہش یہی تھی کہ پروگرام کو ایک خاص سطح پہ ایک جو مین آپ کا موضوع ہے اس پہ برقرار رکھیں. لیکن یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر 1-2 طبقات ایسے ہیں
جو ہمیشہ حب الوطنی کی بات کرتے ہیں, جو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو جا کے وارن کیا کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یا بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ انہیں باز کروائیں. لیکن خان صاحب ہمیشہ ان کے اس عمل کو ویٹو کرتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا جو لوگ چاہتے ہیں ان کے اندر. ان میں شاید خٹک کی بھی مثال دوں گا, کیونکہ مائنز اینڈ منرل کو لے کے ان کا ایک بڑا خوشائن قسم کا بیان قوم نے دیکھا. تو ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کو جا کے پاکستان کے لیے سمجھاتے ہیں, وہ ان کی بات کو ویٹو کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں, اس کے بعد باقی اور چیزیں ہوں گی. لیکن اس نازک صورتحال کے اندر میں پھر بار بار کہوں گا کہ ایسے افراد جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں یا ان کے کارکنان ہیں, جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے, افغانستان کو لے لیں, ایران کو لے لیں, کوثر صاحب اب ان کی شاہد صاحب کی تعریف کر کے کیوں ان کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں؟ نہیں, جو بات اچھی ہے وہ تو کرنی پڑے گی نا. جو بات ایک شخص کے ساتھ منسوب ہے, جو اچھی ہے, اس کو قوم کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے. نہیں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. کھٹک نہیں, اور کئی افراد ہیں فہد صاحب, کئی افراد ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو لے کے عمران خان صاحب کو بارہا شکایات لگا چکے, لیکن ان کو پر ویٹو کرتے ہیں. لیکن کوثر صاحب میں آپ کو بتاؤں, شاہد خٹک صاحب اس لیے یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اتنا لمبا ان کا جو ایک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور یہ ایک یعنی بڑے نوجوان جو ہے وہ ان کے لیجسلیٹر ہیں, اور اس طرح کے لوگوں کے پاس اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ خان صاحب کے سامنے جا کے بات کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے, انہیں پتہ ہوتا ہے وہ کریں گے تو ان کو پرابلم ہو جائے گا. شاید خٹک صاحب کر لیں, آئی ایگری وتھ یو, آئی نو, یہ کر لیتے ہیں بات. شاہد صاحب ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, میں پہ شالا صاحب کی طرف جا رہا ہوں, یہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, آپ بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے سامنے جا کے. اتنا سمجھ سکتا ہوں کوثر قاسمی صاحب جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اس ملک میں آپ نے میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا, خاموش کرایا, تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا, ان کو بیان دلوائے, ان کو جماعت سے الگ کیا. ایک وائس سوشل میڈیا جو قابو میں نہیں آ رہا, ان کے انصاف کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, تو اس سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. دیکھیں, باقی رہی بات, جو بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا, جو بھی پاکستان کے خلاف بولے گا, وہ ہمارا ہے ہی نہیں. دیکھیں, ایک واحد جماعت ہے جو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, اور آج ہم یہی سننا چاہتے ہیں. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, قوم بھی یہی سننا چاہتی ہے. شہلا صاحبہ, یہ جو بات کی ابھی شاہد خٹک صاحب نے, ایکچولی قوم یہی سننا چاہ رہی ہے آج. میں پڑھنا اپارٹمنٹ دبئی میں, دیکھیے قوم تو اللہ نہ کرے جنگ ہو, آپ زیادہ نہ بولنے میں شاید بھائی بدل ہی نہ جائے. جی شہلا صاحبہ, آج اچھا ماحول ہے. ابھی پہلے کوثر صاحب نے تعریف کی ہے شاہد خٹک صاحب کی. ہاں دیکھیے, قوم نے ہمیشہ ساتھ دیا. ہمیں اکثر بہت سارے قصے سنائے جاتے ہیں سن 65 کے, کہ کس طرح سے عوام نے خود, جہاں پہ ہماری فوج کی بھی کمی تھی اور وہ بارڈر تک پہنچ گئے اور انہوں نے ساتھ لڑائی کی. تو آپ قوم کو تو یہ نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ ایک بات مجھے تصحیح کرنی تھی. 1976 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ قوم کو آج مبارک ہو کہ آج ہم ایٹمک پاور بن گئے. ہم اس میں بی بی شہید کا بھی رول نہیں بھلا سکتے, جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے, کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو آپ بلاسٹ نہیں کر سکتے تھے. بلاسٹ کر کے یہ بتایا کہ ہم میں یہ طاقت بھی ہے کہ ہم آج تمہیں دکھا دیں. تو یہ سب اس طرح سے ہوتا ہے کہ سیاستدان یہ عوام کو سبق دیتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں, چاہے ہمیں پھانسی لگ جائے, چاہے ہمیں کوڑے پڑیں, چاہے ہمیں ٹیررسٹ کو للکار کے اپنی جان دینی پڑے, چاہے ہمیں میت رکھ کے پاکستان کھاپے کہنا پڑے, لیکن یہ سب کچھ پاکستان کے لیے ہے. ہماری مخالفت ہوگی, سب کچھ ہوگی, لیکن اپنے ملک کے سسٹم کو بچانے کے لیے ہم اپنے مخالف کے ساتھ بھی ایک پیج پہ آ جائیں گے. اب جہاں تک بات ہے آپ کی بات کی, دیکھیے 2 فیکٹرز ہیں پی ٹی آئی میں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں اور انہوں نے ایک انتہائی پازیٹیو پیغام دیا, لیکن کچھ لوگ ہیں, آپ سے پہلے میں ایک ABN پہ پروگرام کر رہی تھی اور مجھے اس پروگرام کو چھوڑ دینا پڑا.
کیونکہ اس میں پنجوتا صاحب نے اس قدر غلط باتیں کی کہ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سب نہیں ہوگا، جب تک ان کے مقدمے نہیں ختم ہوں گے، جب تک گرفتاریاں نہیں ختم ہوں گی، اور اینکر صاحب بھی کہنے لگے کہ 2-4 دن اگر آپ لوگ رک جائیں، یکجہتی چاہیے، تو اس پر میں نے یہی کہا کہ جی میرے تو صدر صاحب نے تقریباً 13 سال جیل کاٹی ہے ان مقدموں میں جن میں انہیں سزا نہیں ہوئی، ان مقدموں کو فیس کرتے ہوئے. تو ہماری تو جان ہی قربان ہمارے ملک میں ہو جائے. لیکن اس میں شہرہ صاحب میں تھوڑا سا میں خبر یہ بھی وضاحت جب انہوں نے کرنی اس طرح چاہیے. کی بات کی تو میں نے چھوڑا پروگرام کو، کیونکہ میں نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس میں بیٹھا جا سکتا ہے. تو لیکن ان کی جو پارٹی مطلب پالیسی ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں اس میں یہ بات آپ کی درست ہے، اور شاید خٹک صاحب جو ہیں وہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن جو ان کے سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے جو بیان آیا ہے سلمان راجہ صاحب کی طرف سے، وہ بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا جی ہم اگر انڈیا کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز ہوئی تو ہم اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں پالیسی ان کی آفیشلی ٹھیک ہے. بیچ میں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو الگ بات ہے. جی بالکل آنا چاہیے تھا، بالکل میں شک ہی نہیں کر سکتی، میں کسی پاکستانی پہ شک ہی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے مفادات کو ملک سے زیادہ چاہے گا. یہ آنا چاہیے تھا، آیا. اور سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے کچھ خاص ان کے ہینڈلرز ہیں جو کہ پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی پوری اچھی جنگ کی ہوئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اور میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں بار بار کہ جو اس طرح کے عناصر ہیں وہ الگ ہیں، جو 9 مئی میں بھی رہے اور اس میں بھی رہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پاکستان نہیں ہو سکتا. اور میں اگر ہم اپنی تاریخ پھر وہ سیاست کرنے کو سوچے اس ملک میں. بالکل کوثر کاظمی صاحب، اگر آپ تھوڑا سا ہم اپنی سیاسی جو ہماری تاریخ ہے اس پہ بھی نظر ڈالیں تو ہر دور میں جب بھی اس طرح کا کوئی کرائسس کھڑا ہوا ہے تو قوم متحد ہوئی ہے. یعنی اگر ہم چلیں 1965 سے شروع کریں، تب اس کے بعد پھر جب ہم نے خیر 71 میں تو ایک اور بہت سارے ایشوز ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کوثر کاظمی صاحب کے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹیسٹ ہونے ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک دن پہلے شاید انہوں نے جتنے بھی اس وقت جو اسلام آباد میں جرنلسٹ تھے، جو بھی سینئر جرنلسٹ ان کو بلایا، ان سے باری باری، مجھے بھی تک یاد ہے میں خود بھی اس میٹنگ میں تھا، انہوں نے باری باری کہا جی اچھا آپ بتائیں ہمیں دھماکہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کوئی تقریباً 15-20 وہاں پہ لوگ تھے، ایک ایک شخص کھڑا ہوا اور ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ جی نہیں آپ کو دھماکہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب وہ فائنلی ہوئے تو اس میں قوم متحد تھی. اس کے بعد پھر اور پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو بن رہی ہے اس میں میں شہلا صاحب سے اگری کرتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی پہ بھی انگلی اٹھائے گا. ہمارے اپنے لڑائی جھگڑے ہم لڑتے رہیں گے، لیکن باہر والا آئے گا تو پہلے ہم اس سے نمٹیں گے. فہد صاحب دیکھیں نا، ابھی ہم سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ساتھ ان کا پورا بیان یہ بھی تھا شاید کہ حکومت کے ساتھ نہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بھائی فوج اور حکومت اس وقت جو سچویشن، یہ جو سینسٹیو، اس میں الگ الگ تو نہیں ہے نا یار، دونوں ایک ساتھ ہیں. آپ کیوں اس طرح کے بیانات پھر دے دیتے ہیں کہ یہ دفاعی پالیسی حکومت کی ہوتی ہے، دفاعی پالیسی حکومت کی ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. جب آپ اس طرح کے بیانات دیں گے فہد صاحب تو پھر آپ ایک مطلب یکجہتی کہاں نظر آئے گی. باقی انہوں نے ایک ٹی وی پروگرامز کا حوالہ دیا، میرے بھی پچھلے پروگرام میں کچھ ایسا ہی ہوا. میں اعتراض یہ کر رہا تھا کہ برطانیہ کے اندر آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ ہاؤس آف پارلیمان جو برطانوی ہے، میاں نواز شریف کے گھر کے باہر جب احتجاج ہوتا ہے تو ہزاروں کی فگر آپ دیتے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ انڈین پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جاتے ہیں وہاں آپ کے 10 بندے نظر نہیں آتے، اور بالخصوص وہ لوگ نظر نہیں آتے جو ہمیشہ آگے لیڈ کرتے ہیں آپ کے احتجاجی مظاہروں کو. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ان کی پارٹی سے بہت اونچی ہے جو پی ٹی آئی کی ہے. یہ سوشل میڈیا ڈائریکٹ عمران خان کو رپورٹ کرتی ہے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں آتی. یہ لوگ پارلیمان میں اکٹھے ہو کے پاکستان کی بات کریں، اتحاد و اتفاق کی بات کریں، باہمی اتفاق کی بات کریں، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ ہمیشہ وہ بات لیکن شاہد صاحب کو ڈکٹیٹ چل جاتی ہے. یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کوثر کاظمی صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ وہ وہ ایک الگ ہی ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کی جماعت کو بھی بڑے پرابلمز ہوئے ہیں. تو کچھ اس پہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کے تھوڑا سا اس کو لگام دیا جائے؟ کیا سوشل میڈیا نے کیا غلط کیا ہے؟ بتائیں کوثر صاحب کس چیز کا حوالہ دے رہے تھے؟
اچھا میں شاید بھائی مجھے ایک منٹ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں برطانیہ کا حوالہ میں نے کیوں دیا. وہاں پہ جو مین لوگ ہیں آپ کے وہی سوشل میڈیا کو وہاں پہ ایک طریقے سے چلاتے ہیں. مجھے دکھ ہوا اس بات کا جب پاکستان ہائی کمیشن کے باہر پاکستان مخالف نعرے لگ رہے تھے. پاکستان ہائی کمیشن کی بلڈنگ پہ ایک قسم کا حملہ تھا ان کا, جو کہ شیشے توڑے گئے, بعد میں سرخ خون پھینکا گیا وہاں پہ. تو وہاں پہ آپ کے وہ افراد جو سیاسی نعرے لگاتے ہیں, جو لوگوں کے گھروں کے باہر ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں, ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. جو چند ایک آپ کے لوگ تھے انہوں نے بھی پاکستان کا پرچم اٹھانا گوارا نہیں کیا, فلسطین کے فلیگ لے کے آگے. بے شک فلسطینیوں سے ہمیں محبت ہے, لیکن یہ معاملہ پاکستان کا تھا, ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا پرچم نظر آنا چاہیے تھا, جو کہ نہیں آیا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو ذرا آگے لے کے چلیں گے. دوسرے وتاس ویلکم بیک. خٹک صاحب سے ہمارا رابطہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا ہے. بات ہم کر رہے تھے کہ اب اس وقت ہمیں متحد ہو کر جو ہے, اور یہ جو ایک بہت خوفناک اور خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے. شہلا صاحب, یہ جو معاملہ جو جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے دوران ہی جو ہے وہ یہ جو کنیلز والا ایشو تھا یہ بھی کھڑا رہا, اور اس کے بعد پھر جو ایک اور زیادہ مسئلہ ہوا وہ یہ کہ جب بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہو بھی گئی جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اس ٹائم کنیلز کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کریں گے, وہ جو سارے سڑکیں بلاک ہوئی تھیں وہ پھر بھی نہیں کھلی, اور اس سے ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اب میرے خیال میں یہ اب اوپن ہو جائے گا, لیکن جو یہ ایشو ہے اب فی الحال مجھے جو سمجھ آ رہی ہے شہلا صاحبہ, وہ یہ کہ ظاہر بات ہے اب جب تک یہ جو دوسرا ایشو ہے جب تک ریزالو نہیں ہوتا تو وہ تو فی الحال سرد خانے میں ہی چلا گیا ہے. تو میرے خیال میں پھر اب ہم پیپلز پارٹی بھی ریڈی ہے نا ٹو موو آن ناؤ. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اور وہ میں بھی سیکھتی ہوں. دیکھیں انسان ہر عمر میں ساری عمر طالب علم رہتا ہے اگر اس کو طلب علم ہے. تو میں نے سیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم وہ رویہ اختیار کریں جو ایک پارٹی نے اپنے مقاصد کے لیے, حالانکہ ہمارے تو بڑے جینون مقاصد ہیں, آج سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ پانی پہ حق اصل میں ہے ہی لوور رائپیرین کا. انڈیا کے مقابلے میں اگر پاکستان لوور رائپیرین ہے تو پاکستان میں سندھ لوور رائپیرین ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے بہت ڈیسینسی کا مظاہرہ کیا. ہم استدا کرتے رہے کہ 3 مہینے کے بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہے, آپ بلا لیں, سال ہو گیا, 1.25 سال ہو گیا, لیکن ہم نے بہت ڈیسینسی رکھی. ہمارے اوپر الزام حکومت کے وزراء سے پنجاب کے, اور لیکن اب تو ہو گیا نا, اب تو خوش اسلوبی سے مسئلہ حل ہو گیا. نہیں 1 منٹ لگایا گیا کہ کسی نے کہا اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, کسی نے کہا انہوں نے یہ کیا ہے, کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ کیا ہے. بھائی ہم پوچھتے رہے کہ فیڈرل کیبنٹ میں آیا, پنجاب کیبنٹ میں آیا, کہاں یہ مسئلہ, وہ جی بریفنگ پہ دستخط. بریفنگ پہ کوئی دستخط نہیں ہوتے, اور نہ بریفنگ کے اوپر کوئی اہمیت ہوتی ہے کہ اسے اچھا برا کہیں. تو یہ ساری باتیں تھیں جو ہم نے سمجھائیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ میں, نہیں میں جلدی سے بات ختم کر رہی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں 100% لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں. ہمارے مخالف 17 جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے جو پورے پاکستان میں ایک دوسرے سے الگ الگ لڑتی ہیں, تو ایک دوسرے کی مخالف ہیں, وہ بھی اکٹھی ہو گئی, نون لیگ بھی اس میں شامل ہو گئی. ہم الیکشن جیت گئے کیونکہ عوام کو ہم پہ ٹرسٹ ہے. لیکن اگر کوئی 75% لوگ کے علاوہ 25% ایسے ہیں, یا 25% میں سے 15% ایسے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں, انہوں نے میلا ٹھیلا لگایا ہوا ہے, اس میں ان کی غلطی بھی نہیں ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گی, دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا, تو اب ہم لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے یقین بھی دلائیں, ہاں تو وہ نہیں مان رہے ہیں, تو ہم ان پہ حد سے زیادہ لاٹھی چارج بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب وہی بات آ رہی ہے کہ پاکستان کا بھی اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, عوام کا بھی. میں کل 11 گھنٹے میں خیرپور سے کراچی پہنچی ہوں, میرے بھائی کی شادی تھی, اس سے میں واپسی میں 11 گھنٹے میں پہنچی ہوں. ایشو تو میرے خیال میں اب ریزالو ہو گیا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ مس ہینڈل ہوا ہے, اور اس میں اگر یہ سارا کچھ پہلے ہو جاتا, دیکھیں نا ایشو ریزالو ہو گیا, لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی زیادہ, یہ جو سارا جو روڈز بلاک ہوئی, یعنی بلاول صاحب کو جلسہ کرنا پڑا جواب دینے کے لیے. اس سے پاکستان کو اتنا نقصان ہوا ہے, ہماری اکانومی کو اتنا نقصان ہوا ہے, وہ پوری سپلائی چین جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں. تو یہ گورنمنٹ سے مس ہینڈل ہوا ہے. یہ کام جو انہوں نے ابھی کیا ہے, اگر 8 سے مہینہ پہلے کر لیتے
تو یہ نوبت ہی نہ آتی. تو آئی ایم شور کہ کوئی آئی ہوپ کہ کوئی سبق سیکھا گیا. سڑکوں پہ گزرا ہے. فہد صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. ایک مہینہ بالکل بطور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب میرے اگر سارے پروگرامز آپ دیکھ لیں، جس طرح شالا آپا نے کہا نا کہ ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوئی وزراء کے درمیان، چاہے وہ سندھ میں تھے یا پنجاب میں، تو میرا یہ روز اول سے موقف تھا، کیونکہ میں نے جو 3 سال میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں گزارے ہیں، میں ان کی سوچ سے واقف ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی صوبے کا حق پنجاب مار لے یا وفاق بغیر مشاورت کے، بغیر افہام و تفہیم کے، ایک دوسرے سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کر لے بغیر کسی کی مشاورت کے. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو میرا یہ موقف روز اول سے یہی تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بلا لیا گیا. تاخیر کیوں ہوئی؟ تاخیر پیپلز پارٹی بھی اس سے واقف ہے، ہم بھی اس سے واقف ہیں. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہی ہیں شالا آپا، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پاکستان کے اندر حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ ملک دیوالیہ پن کے دانے پہ تھا. بلاول ہوں یا میاں شہباز شریف ہوں، پی پی او یا پی ایم ایل این، میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن شالا صاحبہ جو ہے وہ پوائنٹ آف آرڈر اٹھا رہی ہیں. جی بالکل بریفلی دیکھیے، جیسے بھی حالات ہوں، یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے سی سی آئی اور این ای سی، نیشنل اکنامک کاؤنسل. آپ کو بلانی ہے، یہیں تو مسائل حل ہوں گے. دس از دا پلیٹ فارم فار دا پروونشل گورنمنٹ. سیکنڈ مئی کو آ گیا. آپ کو بلانی ہے ہر 3 مہینے بعد. اب مسلسل کیونکہ دیکھیں 4 میٹنگ کے بجائے اب ہو رہی ہے. خطرہ تھا وہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ایٹ اے کاسٹ ہوا ہے. جو کچھ بھی ہو آپ نے بلانی ہے. سبق سیکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ اگلی باری نہ ہوں. بہرحال اس ٹائم جو ہمارا پرائمری جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے یہ صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے انڈیا کی وجہ سے. اور نوٹ پہ میں یہ پروگرام ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ امید پہ کہ دلی میں جو وہاں کی قیادت ہے وہ ہوش کے ناخن لے، ورنہ اگر کوئی انہوں نے اس طرح کا مس ایڈونچر کیا تو ان کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. میں تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.